اصل میں ایک واقعہ یہ ہے، ایک عورت لکھتی ہے کہ میں ایک طلاق شدہ عورت ہوں، میری طلاق ہو گئی اور عمر 38 سال ہے، اور 38 سال کی عمر میں طلاق ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو شادی ہوئی، جس فیملی میں ہوئی، بہت اچھی تھی، شوہر بھی اچھا پڑھا لکھا سمجھدار انسان تھا، ماہانہ انکم اس کی تنخواہ وغیرہ وہ بھی بہتر تھی، اور ہر مہینے شاپنگ بھی ہو جاتی تھی، اور اتوار کو کسی نہ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی ہو جاتا تھا، گھر کے کام کاج کے اندر بھی ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ اب دیکھیے کوئی چیز کی کمی نظر آ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پوچھیں گے کہ طلاق کیوں ہوئی، تو اگر شارٹ میں کہا جاوے بالکل مختصر تو دو وجہ وہ کہتی ہے۔ ایک تو غلط تربیت ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ۔ اب اس کی وہ تفصیل میں اگر تفصیل کروں گا تو شاید ہم میں سے سب یہ کہیں کہ ہمارے گھر کی سیم کہانی آپ نے تو بیان کر دی۔ حقیقت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، طلاق کا بیان چل رہا ہے، اور گزشتہ میں نے طلاق کے عنوان سے طلاق کے حکم کے بارے میں چند باتیں ذکر کی تھی کہ کب طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، کب سنت ہے، مستحب ہے۔ اس کے ضمن میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ طلاق واقع ہونے کی یا سماج میں طلاق بڑھنے کی وجوہات کیا ہے، جس میں سے تقریباً 4 وجہوں کو میں نے ذکر کیا تھا۔ ایک تو سب سے اہم بات عدم برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں سے ختم ہو چکی ہے، کوئی برداشت ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی دبنا اور جھکنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایک تو یہ وجہ، دوسری یہ ہے خواہشات اتنی زیادہ بڑھا لیے، جب وہ نہیں پوری ہو رہی ہے تو شوہر اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو رہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات میں نے یہ ذکر کی تھی، سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، یعنی اس کے ناجائز تعلقات بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جلدی شکایتیں جو بڑھ گئی ہے، فوراً کے فوراً شکایت ماں باپ بھائی بہن سے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر بیوی نے کھانا اچھا بنایا ہے، شوہر کے منہ سے 2 الفاظ نکل جائیں گے، وہ خوش ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے شوہر نے کوئی انعام، کوئی چیز حاصل کر لی ہے، کوئی چیز اس کو ملی ہے، کوئی گفٹ اس کو ملا ہے، کوئی ایوارڈ اس کو ملا ہے، یا کوئی ایسی چیز کی نوازش اس کو ملی ہے، کوئی اچھا کپڑا آیا ہے یا کوئی اچھا کپڑا پہنا، تو اس کی تعریف کر دی، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو تعریفیں کرنا بہت فائدہ مند دیتا ہے۔ اس لیے میں بار بار سناتا ہوں، پیر ذوالفقار صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں، جو شوہر اور بیوی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ بالکل مضبوط رہے، ان کو چاہیے روزانہ 5 مرتبہ بیوی کو آئی لو یو کہہ دے، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی اب وہ کسی بھی طریقے پر کہہ دے، یہی لفظ کہے یا اس کو بنا سوار کر کوئی اور دوسرے لفظ میں کہہ دے، یا کوئی شعر و شاعری اس کی خوبصورتی پر پیش کر دے، 5 مرتبہ یہ میسج دے دیں گے، انشاءاللہ وہ رشتہ مضبوط رہے گا۔ یہ 4 وجوہات میں نے ذکر کی تھی۔ 5 اور چھٹی وجہ ایک واقعے کے ضمن میں مجھے پیش کرنی ہے۔ اصل میں ایک واقعہ یہ ہے، ایک عورت لکھتی ہے کہ میں ایک طلاق شدہ عورت ہوں، میری طلاق ہو گئی اور عمر 38 سال ہے، اور 38 سال کی عمر میں طلاق ہو گئی۔
اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو شادی ہوئی جس فیملی میں ہوئی بہت اچھی تھی، شوہر بھی اچھا پڑھا لکھا سمجھدار انسان تھا، ماہانہ انکم اس کی تنخواہ وغیرہ وہ بھی بہتر تھی، اور ہر مہینے شاپنگ بھی ہو جاتی تھی، اور اتوار کو کسی نہ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی ہو جاتا تھا، گھر کے کام کاج کے اندر بھی ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ اب دیکھیے کوئی چیز کی کمی نظر آ رہی ہے؟ یہی چیزیں ہوتی ہے کہ ایک تو سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، وہ مل گیا، اسی طریقے سے خرچی وغیرہ دے دے، گھر کی ضرورتیں وہ بھی پوری کر رہا ہے، شاپنگ کروا دے ریسٹورنٹ میں، یہی چند چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پوچھیں گے کہ طلاق کیوں ہوئی، تو اگر شارٹ میں کہا جاوے بالکل مختصر تو دو وجہ وہ کہتی ہے۔ ایک تو غلط تربیت یعنی مس گائیڈنگ، اس کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، غلط تربیت، غلط پٹی، غلط چڑھایا گیا تھا، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، اس کے دماغ میں غلط سوچ اتنی زیادہ بھر دی گئی کہ وہ سسرال کو قید خانہ اور یوں سمجھنے لگی کہ یہاں پر سارے کے سارے جلاد رہتے ہیں جو مجھ پر مسلط ہے۔ اب اس کی وہ تفصیل میں اگر تفصیل کروں گا تو شاید ہم میں سے سب یہ کہیں کہ ہمارے گھر کی سیم کہانی آپ نے تو بیان کر دی۔ حقیقت ہے، کیا کہتی ہے وہ عورت سنیں۔ میرا رشتہ طے ہوا تب سے میری یعنی رشتہ طے ہونے کے وقت سے میری ماں اور میری جو بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی تھی، وہ میری خالائیں ماسیاں، وہ سب اب مجھے گائیڈ کرنا اسٹارٹ کرتی ہے کہ وہ رشتہ ہو گیا ہے، اب تو آپ گھر جاؤ گی، سسرال جاؤ گی۔ ماں کہتی کہ دیکھو سسرال میں رہنا تو بیٹا تھوڑا ڈھنگ سے رہنا، اپنی عزت برقرار کر کے رہنا، ساس سے بہت زیادہ منہ نہیں لگنا، یا اسی طریقے سے نندے جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ تو آپ کا کبھی اچھا دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ خالہ کہتی تھی نندوں کے متعلق، بہنیں کہتی ہیں نند مطلب گند، ایسا کہتی تھی وہ۔ ماں کہتی کہ دیکھو کوشش یہ کرنا کہ جب پہلی رات ہو تو اسی وقت شوہر کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرنا۔ بہنیں کہتی تھی کہ مرد شادی صرف ایک ہی چیز کے لیے کرتے ہیں اور وہ ہے ہم بستری، لہذا تم اس کی اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر اسے غلام بنانے کی کوشش کرنا۔ ماں کہتی تھی کہ دیکھو زیادہ اچھا بننے کی کوشش مت کرنا کہ شوہر کو ہر چیز پکا کے دے رہی ہو، ہر وقت کچن کے اندر ہو، ہر وقت ایسا مت کرنا، کبھی کبھی بہانہ بنا لیا، سر میں بھی درد ہے باہر سے کھانا منگوا لو، یہ ایسی عادتیں اس کو پاڑتے رہنا تاکہ اگر اس کو گھر کی ہی ساری عادتیں رہے گی تو وہ ساری خدمتیں کام آپ کو تو نوکرانی بنا کر رکھ دے گا۔ یہ سب ماں کہہ رہی ہے۔ بہنیں کہتی کہ شادی کے 3 مہینوں کے اندر اندر ہسبینڈ کا مائنڈ ایسا سیٹ کرنا کہ اس کی فیملی سے دوریاں پیدا کروا دینا، یعنی ایسا ماحول کریٹ کر دینا، ایسا ماحول بنا دینا۔ خیر اب یہ عورت کہتی میری شادی ہوئی، شادی کے بعد ساس اور نندے بہت اچھا خیال کرتی تھی۔ دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی انسان برا نہیں ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، فطری طور پر اگر دیکھا جاوے تو کوئی انسان برا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی پسند آتا ہے تو اس میں 50 برائیاں ہیں، لیکن مجھے اگر پسند ہے وہ شخص، مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اس کی کوئی برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن اگر مجھے ناپسند ہے اگر کوئی شخص، میں نے اس کے تعلق سے نیگیٹیوٹی ہی اپنے دماغ میں بٹھا لی، چاہے آپ لاکھ مجھے سمجھا دے، میں آخر میں پن اور مگر کہہ کے اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دوں گا۔ یہ فطرت ہے، نیچر ہے انسان کا۔ اس لیے تو کہا ہے کسی نے، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ کے یہاں کوئی برا نہیں ہے، سب یہاں پر اچھے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ شادی ہو گئی، سب کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب میں نے اپنی امی کو، بہنوں کو آ کے کہا کہ امی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ساس بھی اچھے ہیں، نندے بھی بہت اچھا خیال رکھتی ہے۔ کہا گانڈی یہ سب دکھاوا ہے، ابھی تو نوی نوی شادی ہوئی ہے اس لیے وہ میٹھی بننے کی کوشش کر رہی ہے تیرے سامنے، کیونکہ اس کو خدمت لینی ہے آگے سے چل کر۔ ماں یہ کہہ رہی ہے، اور وہ یہ اس لیے کر رہی ہے تاکہ تجھے اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ شوہر کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، یعنی شادی کی پہلی رات ڈائمنڈ کی رنگ گفٹ کی مجھے۔ تو ماں کہتی ہے کہ
فلیٹ بھی تو دے سکتا تھا، زمین بھی تو نام پر کر سکتا تھا. یعنی جو دیا ہے اس پر صبر شکر نہیں سکھایا جا رہا ہے بیٹی کو، اس سے زیادہ کی طلب اور چاہ اس کے دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے تاکہ ابھی سے ناشکری آوے، اور جتنا زیادہ ملے وہ ناشکری کرے گی تو پھر لڑائی جھگڑے ہی پیدا ہوں گے. خیر، اب وہ شوہر سے پہلے ہی رات کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو صبح میرے سے جلدی نہیں اٹھا جاتا ہے، میں ناشتہ بنا کے نہیں دوں گی آپ کو. کہا ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں بیگم، جیسا آپ کہیں. یعنی اس پر بھی وہ ایگری. لیکن اس کے باوجود اب اس نے وہ جب سب سنا تھا تو اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ شوہر آفس سے آتے یا اسی طریقے سے آفس جاتے تو بار بار میسج کر دی، جان میرا دل گھبرا رہا ہے، میں پریشان ہو رہی ہوں، میں بے چین ہو گئی ہوں، میں کس سے بات کروں، میں تو ایکلی کمرے میں کنٹال گئی ہوں، میرے سے تو آپ کی ماں بھی برابر بات نہیں کرتی اور آپ کی بہنیں بھی منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہیں، میں تو اس گھر میں آ کے پریشان ہو گئی. اسی طریقے سے پھر کیا ہوا، وہ جب آفس میں یہ، اور جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں تو گھر آنے کے بعد انہیں آرام کا موقع نہیں دیا جاتا، فوراً کسی نہ کسی کام میں لگا دیا جاتا ہے. کام کے اندر بھئی میرا یہ کام ہے، مجھے بازار لے آؤ، بازار سے فروٹس لانے ہیں، طبیعت خراب ہے دوائی دلانے کے لیے لے جاؤ. اور وہی بیٹی ماں کے یہاں چلی جائے گی، کوئی طبیعت خراب نہیں، ساری طبیعت خراب سسرال میں ہی رہتی ہے. حقیقت ہے یہ ہے نا، سب کو ہنسی آ رہی کہ ہوتا ہے سب کے گھر میں یہی چیز ہے. خیر، لیکن ماں باپ کو سمجھنا چاہیے اس عنوان سے. خیر، وہ کہتی ہے میں کوئی نہ کوئی بہانے، مجھے آج بازار جانا ہے، میرے بچے نے قرآن، بھتیجے نے یا بھانجے نے قرآن مکمل کیا ہے، ماں کے یہاں لے جاؤ، میچنگ لینے کے لیے، فلاں سوٹ لینے کے لیے، اس کی ڈیزائن لینے کے لیے، اس کا ٹاپ لینے کے لیے، اس کا یہ لینے کے لیے، ادھر سے ادھر. اسی طریقے سے یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ جیسے باہر جانے کا بہانہ نہیں ہے، ساری چیزیں اب ہو گئی ہے پوری، تو اب گھر میں رہتے ہو کہتی کہ تم مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے ہو، گھر سے آتے فوراً سو جاتے ہو، میرے پاس بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، میرے سے بات کرو، میرے سے باتیں نہیں کرتے آپ، تو بس امی کے پاس بیٹھ کے آ جاتے ہو، پپا کے پاس بیٹھ کے آ جاتے ہو، میرے پاس آپ کرتے. تو یہ سب چیزیں اس نے اس طریقے سے، یعنی قصہ مختصر وہ عورت یہ سناتی ہے، یعنی مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے سسرال کے سکون کو برباد کر دیا. حالانکہ یہ سب چیزیں وہ اپنے طور پر ہی خراب کرتی جا رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلا وجہ غصہ دکھانا، کھانا بنا کے رکھنا، ایسے ہوتا ہے، سب گھر میں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بعض مرتبہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ گھر کے بگڑنے کا سبب ہوا کرتی ہے. کپڑے میں سے، الماری میں سے کوئی کپڑا نکالنا تو اس کو زور سے کھینچنا، دروازے زور سے بند کرنا، سیڑھیاں تیزی کے ساتھ اترنا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں کے بگاڑ کا. چلا کر گفتگو کرنا، الماری سے برتن کھینچ کر نکالنا، برتن دھونے کے لیے رکھنا تو زور زور سے ٹکرانا آپس کے اندر. یعنی سارے گھر کا الغرض وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے سکون اور چین برداشت نہیں ہوا، تمام لوگوں کا میں نے سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا. یہ سب حرکتیں میں اس لیے کرتی کہ میرا شوہر اپنی فیملی سے لے کر مجھے الگ ہو جائے اور خاندان والوں کو چھوڑ کر میری ماں بہنوں کی تابعداری کر لے وے، میری ماں جیسا کہتے بس وہ ویسا بن جاوے. خیر، وہ کہتے برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوا کرتا ہے. اخیر میں یہ سب چیزیں ہوئی تو میرے شوہر نے تنگ آ کر مجھے طلاق دے دی اور مجھے نکاح سے آزاد کر دیا. وہ آگے اپنا دکھ بہت کم الفاظ میں، یعنی جو میری ماں نے یہ سب چیزیں مجھے سکھائی تھی وہ چیزوں کو میں فالو کرتے رہی. حالانکہ اتنا اچھا گھر ملا پھر بھی میں نے اس کو صبر شکر نہیں کیا. وہ کہتی ہے کہ اب میں طلاق لے کر اپنی ماں کے گھر پر آ کر پڑ گئی ہوں، اب یہاں پر نہ مجھے سلائی آتی ہے، نہ مجھے کوئی ہنر آتا ہے. اب میرے رزق کے کمانے کے صرف چند راستے رہ گئے ہیں، یا تو میں کسی آفس میں کام کر لوں، کسی فیکٹری وغیرہ میں جاب کر لوں، کسی مالز وغیرہ میں چلے جاؤں، لیکن وہاں پر مردوں کی ہوس بھری نگاہوں کا میں شکار ہو سکتی ہوں، یا پھر میں کسی جگہ بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لوں. اس لیے کہ میں اب ان پر بھی بوجھ بننا نہیں چاہتی ہوں، ماں باپ پر بھی. اتنا اچھا گھر چھوڑ کر اب میں یہ چیز ہو، اور میں شادی بھی تو نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے کہ کسی ایسے آدمی سے جس کی شادی ٹوٹ گئی ہو پھر اس سے نکاح کرنا میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، یا کسی ایسے کی دوسری بیوی بننا، یا کسی کی بیوی بن کے اس کے بچے پالنا، یہ بھی اب مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. الغرض خلاصہ یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے ہاتھ سے رہ کر اپنے گھر کی زندگی کو برباد کیا ہے.
عزیز برو بہت عبرت اور بہت سبق کی بات ہے. ماں باپ کو چاہیے کبھی بھی مس گائیڈ نہ کرے. گھر کے اندر تکلیف بھی ہے تو جیسے بڑے بوڑھے وہ جیسے کہتے تھے نا پہلے کہ ان کے پاس دین نہیں تھا، دین نہیں تھا مطلب موٹی موٹی دین کی چیز، نماز روزہ یہ سب پتا تھی، لیکن اتنا ڈیپلی علم نہیں تھا. لیکن وہ گھر کو سمجھتے تھے، وہ گھر چلانا، گھر بنانا، گھر سنوارنا، خوشیاں لانا وہ جانتے تھے. اس لیے وہ کہتے تھے، فوراً بیوی سے بھی کہہ دیتے تھے دیکھیے لڑکے اگر آتی ہے نا تو اس کو یہاں مت رکھنا. تو یہ حقیقت میں بہت کام کی باتیں ہوتی ہے، کیونکہ شے جہاں سے ملنا شروع ہوتی ہے وہ یہی پہلا راستہ ہوتا ہے. یہاں تو رخصت کرتے وقت بھی بیٹا کچھ بھی تکلیف پڑے تو ہم بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی جگہ کوئی جیل میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی تو شوہر ہے وہ بھی تو لے جا رہے ہیں. تو اس لیے عزیز بزرگوں یہ اس واقعے کے اندر یہ دو باتیں، مس گائیڈ، غلط طریقے پر پٹی پڑھانا، غلط دماغ چڑھانا، اور دوسری چیز منفی نیگیٹو سوچ اتنی زیادہ بھر دی ایک ساس کے تعلق سے، نند کے تعلق سے، سسرال کے تعلق سے کہ یہ سب خرابی جو ہوتے ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے. اس وجہ سے اس کی طلاقیں ہو گئی. آج بھی اگر آپ غور کریں گے یہی چھوٹی چھوٹی وجوہات طلاق کی آپ کو نظر آئے گی. مجھے رکھتا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں رکھتا؟ وہ شوہر یہ کہہ رہا ہوتا مولانا اس کو کوئی جگہ باقی نہیں رکھی جہاں میں پھرانے نہیں رہ گیا، پھر اب کیا کروں، سر پہ اٹھا کے لے کے پھروں. تو الغرض عزیز ضرورت اس چیز کی ہے کہ صحیح دین کو سمجھے، حالات اور واقعات جو آج کل چل رہے ہیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ آج جو مسئلہ بیان کرنا ہے اصل میں طلاق کے الفاظ کے تعلق سے مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ایک شخص نے جب طلاق دی ہے اپنی بیوی کو تو طلاق کے جو الفاظ جو ہوتے ہیں تو ظاہر سی باتیں الفاظ ہی کا اثر ہوگا تو وہ طلاق پڑے گی. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بس دماغ میں سوچ رہا ہے، یعنی طلاق دماغ میں سوچ رہا ہے، اس سے طلاق نہیں ہوگی. زبان سے بولے گا، الفاظ نکلیں گے زبان سے تو طلاق پڑے گی. تو اب یہ طلاق کے لیے جو الفاظ جو بولے جائیں گے وہ دو طرح کے ہوں گے. ایک تو وہ الفاظ ہوں گے جو بالکل صریح اور بالکل واضح الفاظ، یعنی وہ الفاظ ہوں گے کہ جو سنتے ہی آدمی کو سمجھ پڑ جائے کہ اس نے طلاق دی ہے. جیسے طلاق کا لفظ یہ صریح ہے. کچھ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے تو نہیں ہوتے، اس میں طلاق بھی کہی جاتی ہے لیکن دوسرے الفاظ بھی اس سے مراد لیے جا سکتے. جیسے مثال کے طور پر جا چلی جانے تیری ماں کے یہاں. اب یہاں پر اس نے کیا نیت کی ہے؟ اس کے ماں کے یہاں جانے سے طلاق کی نیت کی ہے، یا اگر طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اور اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق ہوگی. یعنی خلاصہ یہ ہے طلاق کے لیے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو صریح الفاظ یعنی بالکل واضح الفاظ جو طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے طلاق والے، اور دوسرے وہ الفاظ جو طلاق کے علاوہ بھی دوسری چیزوں پر بولے جاتے ہیں. تو اس کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی یا حالات کو دیکھ کر اس میں فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ دو طلاق کے لیے الفاظ ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں طلاق کے لیے استعمال کرنے والی جو تعبیرات ہے، جو الفاظ ہے، وہ یا تو صریح ہوں گے یا کنایا ہوں گے. صریح کا مطلب وہ صاف صاف الفاظ کہ جس کو لوگوں میں بھی طلاق ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اور کنایا کے لیے وہ الفاظ کہ جس میں شوہر کی نیت سے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ طلاق ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے صریح الفاظ طلاق یعنی کسی عورت کو یہ کہا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی. تجھے طلاق ہو جائے گی. تو مطلقہ ہے، طلاق ہو جائے گی. تو طلاق والی ہے، طلاق ہو جائے گی. تجھے طلاق ہو گئی تو طلاق، مطلب ان الفاظ میں اصل جو جملہ جو لفظ ہے وہ طلاق والا ہے، لہذا اس میں طلاق ہو جائے گی. یعنی جس میں خبر دے رہا ہو طلاق دینے کی. ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لفظ بھی بولتا ہے طلاق کا لیکن وہ ایسے انداز میں بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی ہے. جیسے ایسے بولا کہ میں تجھے دیکھو اگر حیران کرے تو دے دوں گا طلاق. تو بولا تو ہے طلاق لیکن دے دوں گا طلاق، تو یہ مستقبل فیوچر پر چلا گیا. تو ان لفظوں سے طلاق
اس لفظ سے طلاق نہیں ہوگی. طلاق دینے کے لیے لفظ صریح ہو, زبان سے نکالا ہو اور اس کو دے دی ہو تو اس کے ذریعے سے طلاق واقع ہوگی. اچھا, طلاق کا لفظ بولتے ہوئے اصل میں یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, میرے ساتھ پیش آیا ہے یہ مسئلہ پوچھنے کے, تو میں آپ کو سمجھاؤں اس مسئلے کو. طلاق کا لفظ بولنے کے لیے تو ہے نا, حروف تہجی کے اندر الف با کے اندر آتا ہے ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں ایک تا ہوتی ہے, الف با تا, وہ تا نہیں, ایک ہوتی ہے تو جو آگے جا کے آتی ہے, تو ایسے لکھی جاتی ہے تو برابر. اس کے بعد ہے لام, اس کے بعد ہے الف تو لا, پھر اس کے بعد ہے قاف جو پور پڑھا جاتا ہے طلاق. کسی نے یہ بولا تجھے طلاق ہے تو ہو جائے گی طلاق. اب اچھا یہ طلاق کے لفظ بول رہا ہے لیکن اس کی زبان سے نکل گیا چھوٹی تا, طلاق یا طلاق یا اسی طریقے طلاق. بولنا وہی چاہ رہا تھا لیکن اس کی زبان سے یہ نکل گیا. جیسے طلاق, 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 یہ 5 لفظ میں نے کہے. کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بعض مرتبہ لوگ دے تو دیتے ہیں طلاق, لیکن جیسے ایک مفتی کے پاس گئے کچھ نکلے رستہ لیکن نہیں ہے, دوسرے کے پاس نکلے تو بعض مرتبہ مفتیان کرام ان سے بات چیت کرنے میں پوچھنے میں کچھ ایسا مسئلہ بیان کرتے کہ دیکھیے اگر آپ نے ایسے دی تو ہو گئی, پر اگر آپ نے ایسے دی ہوتی نا تو طلاق نہیں ہوتی. تو بولا اچھا یہ ہے مسئلہ. تو پھر وہ ایک تیسرے مفتی کے پاس جا کے یہ مسئلہ بیان, مفتی صاحب میں نے ایسے دی ہے طلاق. جیسے ایک صاحب آئے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے, میں نے پہلی بار بولا طلاق, ٹھیک ہے, دوسری بار بولا طلاق, اور تیسری بار میں نے بولا طلاف. تو کیا مفتی صاحب اس سے 3 طلاق ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی 1 منٹ, آپ نے یہ جو تیسری مرتبہ طلاف کہا ہے تو آپ کو غصے میں اتنا انتظار اور سوچنے کا موقع مل گیا کہ میں پہلی بار طلاق بولتا ہوں, طلاق بولتا ہوں, پھر طلاف سوچ کے بالکل ارادے کے ساتھ. تو بھائی خاموش, بھائی خاموش ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ حرام حلال کے مسائل بہت بھاری پڑتے ہیں, جو یہ زبان سے نکالے ہیں تو بہت بھاری پڑتے ہیں, لیکن اگر کسی نے ان مسائل پر عمل کر لیا تو آخرت میں نجات ہے, ورنہ قرآن کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں تباہ و بربادی. بعض مرتبہ اولادوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں, یہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی ساتھ رہ رہے اور اس کے بعد اولادیں پیدا ہو رہی ہے. کیا کہا جائے گا پھر ان اولاد کو, کیا کہا جائے گا؟ تو یہ ایسے لفظ زبان سے نکل گئے تو ان سب سے طلاق ہو جائے گی. ہاں ہاں, اب میں ہاں کر کے جو مسئلہ وہ سننا. اب اگر کسی نے یہ سوچا کہ مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کریا, اب اس کو ڈرانا ہے, تو اب میں جان بوجھ کے جا تجھے طلاق ہو, مسئلہ پتا تھا اس کے بعد یہ بیان کر رہا ہے, تو انشاءاللہ اس سے نہیں ہوگی. ڈرانے کے لیے, یا میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر ڈرانا ہی ہے تو یہ کہہ دو جا تجھے طلاق ہے انشاءاللہ, اس سے طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ, مگر اللہ چاہیں گے, اللہ تھوڑی چاہتے کسی کا گھر کا توڑنا. تو ایسے تو الغرض عزیز بزرگوں, ایک تو الفاظ صریح جس کی وجہ سے طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے. اچھا, اب یہ طلاق واقع ہو گئی, چلو انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے, ابھی دوسرا مسئلہ سمجھ لیتے. دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے الفاظ کنایا. ایسے الفاظ سے طلاق دی ہے جو عام طور پر طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہا کہ جا تو گھر سے چلی جا, یا اسی طریقے سے کہا کہ تو مجھ سے چھوٹی ہو گئی, یا اسی طریقے سے کہا تو مجھ سے الگ ہو گئی, یا اسی طریقے سے کہا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. یہ سب الفاظ ہے, اس میں کہاں لفظ آیا طلاق کا؟ نہیں آیا. لیکن اب یہ سب جو بولے ہیں جملے, اس پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی طلاق, اس کو کہتے ہیں الفاظ کنایا. اب کنایا کے لیے انشاءاللہ میں 3 باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ کرے کہ ذہن میں اتر جاوے بات, لیکن پھر بھی سمجھنے کے بعد بھی مسئلہ مفتی سے ہی پوچھنا. پھر بھی مسئلہ مفتی, اپنی طور پر کوئی فیصلہ مت کرنا جب ایسے مسائل, لیکن طلاق کا بیان چل رہا ہے, مسائل کا باب آئے تو ایک کم سے کم ہمارے ذہنوں میں تو رہے اس کے تعلق سے.
کسی آدمی نے الفاظ کنایا کے ذریعے سے طلاق دی، اب طلاق دینے والا 3 حالتوں میں ہوگا۔ نمبر 1، یا تو نہ غصے میں ہے، نہ طلاق کی بات چیت ہو رہی ہے، بس ایسے ہی ٹھنڈے مزاج سے بیٹھا ہے اور ایسے ہی شانتی سے بیٹھا ہے، ایسے موقع پر الفاظ کنایا یعنی وہ الفاظ جس میں لفظ طلاق کا تو نہیں ہے، شرعی لفظ نہیں ہے، کنایا لفظ ہے، اس کے ذریعے سے طلاق دی۔ دوسری حالت غصے کی حالت میں دی طلاق۔ تیسری حالت طلاق کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، بیوی کہتے دے دو نے پن، اب یہ یہاں پر دے دی، چھٹی کر دو نے پن مجھے، اب یہ یہاں سے چھٹی کر دی۔ بیوی کی ماں آئی، کیوں پریشان کر کے رکھا ہے، میری لڑکی کو بھیج دو نے اس کے گھر پہ۔ شوہر نے کہا جا بھیج دی۔ اب بھیج دی سے مطلب کیا ہے، طلاق والی بھیج دی کیا رہنے کے لیے بھیج دی؟ تو اب یہ 3 حالتیں ہو گئی، سکون والی حالت، غصے والی حالت یا طلاق کے بارے میں بات چیت۔ اب یہ دیکھا جائے گا وہ الفاظ جو طلاق کے جواب اور طلاق کے رد کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بیوی سے یوں کہا کہ تو نکل جا، یا اسی طریقے سے تو چلی جا، ایسے الفاظ کہے۔ اب دیکھیے یہ اس نے بالکل شانتی سے بیٹھا ہے نا، ایسی حالت میں کہے جا تو چلی جا یا تو نکل جا، اور یہ جو طلاق ہے، یہ جو الفاظ ہے، یہ طلاق کا جواب بھی بن سکتے ہیں اور طلاق کا جواب نہیں بھی بن سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے جانے دو نا میری ماں کے یہاں، کیوں یہاں پر مجھے سڑا کے رکھی ہے؟ تو اب ایسی حالت میں شوہر نے کہا کہ جا تو چلی جا یا تو نکل جا۔ اب اس کی حالت یا تو اعتدال والی ہوگی یا غصے والی ہوگی یا طلاق کے بارے میں بات چیت والی ہوگی، یعنی پہلے سے بات چیت سب چل رہی تھی، طلاق دے دو طلاق دے دو طلاق دے دو، اس کے بعد یہ الفاظ نکلے۔ اس موقع پر شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ شوہر نے یہ جو کہا نکل جا یا چلی جا، تو اب اس سے اس کی نیت پوچھی جاوے گی تینوں حالت میں۔ غصے میں بھائی اس سے نکل جا سے آپ کی کیا نیت ہے؟ وہ کہتے میں نے تو کہا کہ جا نکل یہاں سے، جیسے میں میرے بھائی کو بھگاتا ہوں یا کسی کاریگر کو چلے نکل یہاں سے، یا کسی اور کو بھگایا تو بس میں نے وہ بھگانے کی نیت، طلاق نہیں ہوگی۔ اعتدال کی حالت میں ہے یا اسی طرح طلاق کے بارے میں بات چیت ہو رہی، ہر موقع پر اس کی نیت دیکھی جاوے گی، اگر نیت ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، وہ الفاظ جو جواب اور تانا تشنی کا بھی احتمال رکھتے ہیں، چلے تو الگ ہے، یا اسی طریقے سے کہا کہ تو خالی ہو گئی، اب تو خالی ہو گئی مجھ سے، تو اب یہ ایسے موقع پر اگر وہ اعتدال والی حالت ہے تو اس کی نیت دیکھی جاوے گی۔ بالکل سکون سے بیٹھا ہے تو بھائی خالی ہے کیا مراد ہے، یعنی تو گھر خالی کر، اس سے کیا مراد ہے؟ یا اسی طریقے سے اب تو الگ تھلگ ہے اب مجھ سے، تو اب یہ الگ تھلگ جو کہا ہے اس نے، تو اس میں اس کی نیت دیکھی جاوے گی، یہ اعتدال والی حالت میں۔ غصے والی حالت میں بھی نیت دیکھی جاوے گی۔ ہاں اگر طلاق کی ہی بات چیت چل رہی ہے پہلے سے، مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو، پھر اخیر میں عورت یوں کہہ رہی ہے مجھے الگ کر دو نے بن، شوہر کہہ رہا جا تو اب آج سے الگ ہے مجھ سے، تو اب یہاں پر طلاق کیا ہی تذکرہ چل رہا تھا، اس کے پیچھے یہ جو بات آئی ہے، تو اب اس کی نیت بھی نہیں پوچھی جاوے گی، اب طلاق ہو جائے گی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، خشک بحث ہے، شاید ہو سکے کبھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن کم سے کم بھائی ہم نے طلاق کے مسائل بھی سنے تھے مفتی صاحب سے، کم سے کم ہمارے ذہن میں یہ بھی رہے کہ بھائی ہم نے طلاق کے مسائل سنے، ورنہ عام طور پر ایسی مجلسوں میں بیانات میں یہ مسائل کھل کے نہیں آتے ہیں سامنے، اس لیے میں ذکر۔ تیسری بات، وہ الفاظ جو صرف جواب پر مشتمل ہو، جیسے جواب یعنی کسی چیز کا جواب بن رہے ہو، جیسے مثال کے طور پر عورت کو یہ کہہ دیا جا عدت گزار لے، عورت کو یہ کہہ دیا جا تو اپنی عدت پوری کر لے۔ اب ایسی شکل کے اندر اعتدال والی اگر حالت ہے تو وہ نیت دیکھی جاوے گی کہ اس کی نیت کیا تھی، عدت گزارنے سے کیا مطلب ہے اس کا، عدت دی یعنی تو عدت کر لے، یعنی تو گن لے، تو شمار کر لے،
عتد دی کا مطلب ہوتا ہے تو گن لے، تو شمار کر لے. تو یہ شمار کرنے سے مطلب یا تیرے دن چالو کرے، کہتے ہیں نا اپنی زبان میں بات، آج سے تیرے دن شروع، یعنی وہ عدت والے دن شروع ہے. اب اس نے اگر شانتی سے بیٹھے ایسی حالت میں کہا تو اس سے نیت بھائی کون سے دن شروع، اپنے پھرنے جانے کا جو بنایا تھا وہ دن گنے کا، اپنے پلان بنانے کا، یا اسی طریقے سے ابھی میرے کو چھٹی کرتے ہو وہ دن شروع. غصے کی اور طلاق کی بات چیت چل رہی تھی اور اس موقع پر یہ کہا تو اب اس کی نیت بھی نہیں پوچھی جاوے گی، اس سے طلاق ہو جائے گی. دو باتیں ہو گئی. طلاق کے شرعی اس میں نیت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی نیت بھی نہیں کیونکہ وہ الفاظ ہی بالکل صاف صاف ہے، اس سے ہو جائے گی. طلاق کے کنایا اس میں انسان کی نیت ان جگہوں پر دیکھی جاوے گی اور ان جگہوں پر جہاں پر جیسے بعض لفظ کیسے ہوتے ہیں جو صریح نہیں ہوتے، کنایا ہوتے ہیں، یعنی طلاق والے لفظ نہیں ہوتے، کنایا ہوتے، لیکن وہ سماج کے اندر اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ جب بھی وہ بولا جاتا ہے تو انسان کے دماغ میں فوراً طلاق ہی آتا ہے. تو ایسے لفظ سے بھی اگر کسی نے کہا تو طلاق ہو جائے گی. جیسے فارکتی دی جا تجھے، کہتے ہیں نا فارکتی دی، یہ جو لفظ بولا تو چاہے اس میں طلاق کا لفظ تو نہیں آیا لیکن یہ لفظ سماج میں اتنا مشہور ہو گیا ہے